الاسلام حضور شیخ الاسلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مفکر ملت حضرت سید حسن مصنع انور صاحب کے صاحبزادے جو ابھی آپ کے سامنے نعت پاک پیش کر رہے تھے، حضرت سید شاہد انور صاحب، ان کی گلوپوشی بھی حافظ صاحب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ گھرانہ ہے شیر خدا کا گھرانہ، گھرانہ ہے شیر خدا کا گھرانہ، زمانے سے یہ دیکھتا ہے زمانہ، نظر بچے بچے میں پیدا ہی ہوتے، وہی شان پاک علی آ رہی ہے۔ اب آپ حضرات پوری ذہنی بیداری کے ساتھ تشریف رکھیں اور حضور شیخ الاسلام کا خطاب سماعت فرمائیں۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ اپنے نورانی خطاب سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آئیے ایک بار اور اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے زوردار انداز میں نعرے کا جواب دیں۔ نعرے تکبیر نعرے رسالت، غوث کا دامن خواجہ کا دامن حضرت شیخ الاسلام علماء اہل سنت۔ السلام علیکم۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین یعنی صبغت اللہ کے حسن رنگ سے معمور، تخلقو باخلاق اللہ سے متصف، خدائی طاقتوں کا مظہر، رسول کریم کا خادم، زمانے کا مخدوم، خوی حیا و عطا سے معمبر، بوئے عرفاں سے معطر، نور علم سے منور، خلت فقر سے مفخر، اعجاز کرامت سے مکرم، لباس تقویٰ سے محترم، گوہر اثار سے مرصع، جوہر اخلاق سے مسجع، زیور اخلاق سے آراستہ، حسن عمل سے پیراستہ، دولت یقی سے مالا مال، پابند شریعت، آشنائے حقیقت، شمع ہدایت، پروانہ رسالت، لا الہ الا اللہ کی عملی تصویر، محمد رسول اللہ کے نور کی تنویر، یعنی شیخ الاسلام والمسلمین، محقق اعظم ہند، شہزادہ محدث اعظم ہند، آل رسول پھول ہے بسائے رکھنا آنکھوں میں، علیہ التحیۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم ربنا وسعدیک، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد بدوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ علينا ربنا إذ بعث محمدا
أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي. بڑے لطیف ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں بڑے لطیف ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے اور یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کے مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں اگر خاموش رہوں میں تو دوری سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود طوالت سے بچنے کے لیے اس آیت کریمہ کے تعلق سے میں کچھ عرض کروں گا مسلک سالم کی بنیاد پر اسلم راستہ تو یہی تھا کہ میں یہ کہتا کہ اس کی مراد خدا ہی جانے یا اس کے بتانے سے اس کا رسول جانے اس سے جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں اور اتنا کہہ کر وما علینا الا البلاغ مگر میں سالم راستے سے کچھ کہوں گا اس سے پہلے ایک خاص بات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں ابھی کچھ دیر پہلے جب میں سن رہا تھا یہاں کی آوازیں اتفاق سے قریب میں تھا اس لیے سن رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ اسٹیج جو ہے وہ آدھا مذہبی ہے آدھا سیاسی ہے
سیاسی بات کہنے کا اسٹیج اور ہوتا ہے، مذہبی بات کہنے کا اسٹیج اور ہوتا ہے۔ اگر مذہبی اسٹیج پر آپ نے سیاسی بات شروع کی تو ایسا لگے گا کہ عید میں سینہ پیٹ رہے ہیں۔ اب رہ گئی مسلمانوں کی کامیابی کی بات۔ مسلمان کسی کے پیچھے چل کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کی کامیابی کا نسخہ ایک ہے اور وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ اس لیے کہ مسلمان پیچھے چلنے کے لیے نہیں آیا ہے، پیچھے چلانے کے لیے آیا ہے۔ ایسا پیچھے چلایا کہ جب اس کے ہاتھوں میں اونٹوں کی لگام تھی، بدن پہ کملی لپیٹے ہوئے تھا، اس وقت بھی چلا تو پیچھے نہیں چلا، وہ چلا، قیصر پیچھے ہو گیا، کسریٰ پیچھے ہو گیا۔ پیچھے چلنے کی تو ہماری عادت ہی نہیں، پہلے ہم فطرت بدلے پھر پیچھے چلیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ جس کا آگا روشن ہو وہ پیچھے کیوں دیکھے؟ میں دنیا کی مثال بتاؤں نا، دنیا ہی کے پیچھے تو لوگ جا رہے ہیں نا، دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، اور جو پیچھے چلا سب کو دنیا نے لات مارا۔ دنیا کے بارے میں ایک مثال میں اکثر بیان کرتا ہوں، دنیا ایسے ہی ہے جیسے تمہارا سایہ، جیسے تمہارا سایہ۔ سایہ کا حال جانتے ہو؟ اس کے پیچھے دوڑو تو ملتا نہیں، اور اتنا قریب ہے کہ امید لگی رہتی ہے، اب ملا، اب ملا، اب ملا، اور دوڑاتے دوڑاتے ہلاک کر دیتا، ملتا نہیں۔ عجیب سا ہمارا ہی سایہ اور ہم ہی سے بھاگ رہا، ہم اس کا پیچھا کر رہے وہ بھاگ رہا، اور جتنی تیز ہم پیچھا کرتے ہیں اتنی ہی تیزی سے بھاگتا۔ جتنا پیچھا کرنے والے تھے دیکھ لیا دنیا کو، مگر اسی دنیا میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے دنیا سے منہ موڑ لیا۔ دنیا سائے سے منہ موڑ کے دوڑو، سائے کی طرف رخ کر کے دوڑو گے تو سایہ ہاتھ نہیں آئے گا، اور سائے سے منہ موڑ کے بھاگو سایہ پیر نہیں چھوڑے گا، سایہ پیر نہیں چھوڑے گا۔ تو میں نے یہ دیکھا، دنیا کے پیچھے اکبر دوڑا ہلاک ہو گیا، سکندر دوڑا ہلاک ہو گیا، ہٹلر دوڑا ہلاک ہو گیا، نیپولین دوڑا ہلاک ہو گیا، مسولونی دوڑا ہلاک ہو گیا، اور دنیا سے منہ توڑ کر کے خواجہ اجمیری بھاگے، دنیا آج تک نہیں چھوڑ رہی ہے، غوث بھاگے، دنیا آج تک نہیں چھوڑ رہی ہے۔
پیچھے رکھو. مخدوم سمنانی تخت کو مار کے بھاگے, دنیا انہیں نہیں چھوڑ رہی. حضرت ابراہیم ابن ادہم, اولیاء کرام میں 2 ولی ایسے ہیں جن کو صدیقین اولیاء میں شمار. اس میں ایک حضرت ابراہیم ابن ادہم اور ایک مخدوم سلطان سید لشکر جہانگیر سمنانی, جنہوں نے خود مختار حکومت کو ٹوکر مارا. ضرورت نہیں تھی مگر ٹھوکر مار کے بتا دیا کہ دنیا کو آگے مت رکھو, پیچھے رکھو. مگر دنیا پیچھے کب رہے گی؟ جب نور آگے ہو. نور آگے ہوگا تو دنیا پیچھے ہوگی. تو اگر دنیا کو پیچھا کرنا ہے تو ایک نور کو آگے کرو. وہ نور, وہ جس کا سامنا جس کا ہوا, دنیا اس کے پیچھے رہی. جس نے اس نور کا سامنا کیا, دنیا اس کے پیچھے رہی. نور کے سامنے رہنے سے فائدہ یہ ہوا کہ اپنا بھی سامنا نور نظر آ رہا, اپنا بھی ظاہر نور ہو جاتا. تو نور کے سامنے میں اسی نور کا تعارف کرانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ وہ نور کون ہے جو جس کے سامنے تھے, دنیا ان کے پیچھے تھی, اور ان کا سامنا اتنا روشن تھا کہ کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. آسمانوں اور زمین کا نور ہے. یہاں علماء کرام ہیں, کہے کہ خدا کو اب نور کہہ رہے ہو. نور یا تو جوہر ہے یا عرض ہے, اور خدا نہ جوہر ہے نہ عرض. تو خدا نور کیسے؟ نور کا جو صحیح لفظ ہے وہ خدا کی ذات کے لیے مناسب کیسے؟ اسی لیے میں فنی گفتگو سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں, وہ جو مسلک سالم کے مطابق ہو. اللہ منور السماوات والارض. نور کے معنی ہے اللہ زمینوں آسمانوں کو روشن کرنے والا. منور السماوات والارض, اللہ زمینوں آسمانوں کو روشن کرنے والا. اب سوال ہوا کہ زمینوں آسمانوں کو خدا نے کس نور سے روشن کیا, کس چراغ سے روشن کیا, کس سورج سے روشن کیا, کس خمر سے روشن کیا؟ تو اس کی مثال اگر دیکھتے ہو, جس نور سے خدا نے ساری دنیا کو روشن کر دیا, اس نور کی مثال ایسی ہے کمشکاۃ فیہا مصباح. کمشکاۃ فیہا مصباح, جیسے ایک طاق ہے اس پر ایک چراغ ہے, اور چراغ جو ہے وہ فانوس میں ہے. خدا کا نور اس تمثیل و تنظیر سے پاک ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے یہ بتایا کہ اللہ وہ ہے جو سارے زمین و آسمانوں کو روشن کرنے والا. جب پوچھا گیا کہ وہ کون سا چراغ ہے جس سے تو نے روشن کیا, تو تصویر محمدی کھینچ کے سامنے رکھ دی. تصویر محمدی کھینچ کے سامنے رکھ دی. تلاش کرو وہ طاق کون ہے جس میں چراغ ہے, وہ فانوس کون ہے. تو سب سمجھ میں آ گیا.
سینہ مصطفیٰ ہے اور چراغ دل محمدی ہے اور فانوس جسم مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رئیس المحققین، شہزادہ سمنا. مگر ایک بات ہے کہ بڑی مشکل یہ ہے کہ مخلوقات کو کتنا بھی ملاؤ اور کسی بھی مخلوق کا نام لے کر رسول کو سمجھانا چاہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک تو بے مثل نے بے مثل محبوب بھیجا اور ایسا بے مثل کہ دنیا میں اس کی مثل ہے ہی نہیں، اور جس کی مثال ہی نہ ہو تو سمجھائیں کیسے. کچھ باتیں کہیں کی، کچھ باتیں کہیں کی، تو کبھی اسی نور کو شمس کہا، کبھی اسی نور کو والنجم کہا، کبھی اس نور کا تعارف والقمر سے ہوا، کبھی لفظ نور سے ہوا، کبھی لفظ سراج سے ہوا. الفاظ اتنے ہیں، ذات ایک ہے، اور ایک لفظ تنہا اس ذات کی معرفت کرانے سے قاصر ہے. یہ ذات ایسی ہے کہ جس میں کچھ باتیں سورج کی، تو کچھ باتیں چاند کی، تو کچھ باتیں ستاروں کی، تو کچھ باتیں گھریلو چراغ کی. جب باتیں مختلف تو ایک لفظ سے سمجھانا مشکل. اگر میں صرف سورج کہہ کر کے رسول کا تعارف کرانا چاہوں تو آپ کہیں گے سورج میں حرارت ہے، رحمت کی ٹھنڈک نہیں ہے. میں چاند کہہ کے تعارف کرانا چاہوں تو آپ کہیں گے چاند میں ٹھنڈک تو ضرور ہے مگر جلال کا انداز نہیں. اور دوسری بات آپ یہ بھی تو کہہ دیں گے کہ چاہے سورج ہو چاہے چاند ہو گہن دونوں کو لگتے، گہن دونوں کو لگتے ہیں. تو وہ ذات جس کے کمال کو کبھی گہن نہ لگے، جس کے جمال پر کبھی بادل نہ آئے، اس کو سورج کیسے کہہ دیا جائے، اس کو چاند کیسے کہہ دیا جائے؟ تو کہہ دیا گیا والنجم. اس معاملے میں وہ ستارے ہیں جن کو گہن نہیں لگتا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. کچھ باتیں کچھ کہیں کی ہیں، اچھا کچھ ملتی جلتی باتیں بھی ہیں. مثال کے طور پر آپ سورج ہی سے بات شروع کریں. سورج کی ایک بڑی خاصیت ہے کہ اس کا فیض کبھی ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ فیض دیتا. فیض دینے کا انداز بدل جاتا، ہمیشہ فیض پہنچے گا. آپ کی زندگی کا رابطہ سورج سے کبھی منقطع نہیں ہوتا. جب وہ افق کے اوپر ہوتا اس کا فیض آپ ظاہر سمجھتے، اس کی روشنی سے آپ فائدہ اٹھاتے. مگر جب وہ افق کے نیچے ہوتا تو چاند ستاروں کے ذریعے اپنی روشنی دیتا. جسے آپ چاند کی چاندنی کہتے ہیں، یہ بھی سورج کی روشنی. ستاروں کی چمک میں بھی اسی کی تابانی ہے. تو نیچے رہا تو اوپر والے کو چمکایا، اوپر رہا تو ذروں کو چمکایا، نیچے رہا تو ستاروں کو چمکایا، اوپر آیا تو ذروں کو چمکایا. تو یہی تو ہمارے سورج نے بھی کیا. جب نہیں تھے تو انبیاء کو چمکا رہے تھے، آئے تو صحابہ کو چمکا دیا.
جاؤ خواجہ اجمیری سے پوچھو یہ چمک دمک کہاں کی ہے، جاؤ غوث جیلانی سے پوچھو یہ شان جمال کہاں کا ہے، جاؤ مخدوم سمنانی سے پوچھو یہ آپ کا کمال کہاں کا ہے، یہ آپ کا حسن جمال کہاں کا ہے، شاہ عالم سے پوچھو، قطب عالم سے پوچھو، شیخ وجیہ الدین گجراتی سے پوچھو، سید جلال الدین بخاری سے پوچھو، اولیاء روئے زمین سے پوچھو، سب کا یہی جواب ہے کہ ذو سے اس خورشید کی اختر میرا تابندہ ہے، ذا سے اس خورشید کی اختر میرا تابندہ ہے، چاندنی جس کے غبار راہ سے شرمندہ ہے، چاندنی جس کے غبار راہ سے شرمندہ ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا۔ تو سورج کا فیض کبھی منقطع نہیں ہوتا، اور ویسے یہ ہماری بولی ہے، سورج ڈوب گیا، بولتے نا سورج ڈوب، مگر یقین جانو جس وقت آپ کہتے ہیں سورج ڈوب گیا، اسی وقت امریکہ والے کہتے ہیں سورج نکل آیا۔ اسی وقت وہ کہتے ہیں کہ سورج نکل آیا، تو سورج ڈوبنے کے لیے نہیں ہے، وہ نکلتا، کیوں اگر اسی دنیا کا سورج ہوتا تو یہی رہ جاتا، مگر جب اس دنیا کا بھی سورج ہے تو وہاں بھی جائے گا، تو یہ عالم شہادت کے بھی سورج، عالم غیب کی بھی سورج وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، اور یہ ڈوبنے نکلنے کی بات بھی اعتباری ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں سورج ہمیشہ سر پہ رہتا، یہ سب اعتباری ہے ڈوبا جو، سورج ہمیشہ سر پہ رہتا، آج ہمارے سر پر، آگے بڑھا کسی اور کے سر پر، آگے بڑھا تو کسی اور کے سر پر، آگے بڑھا تو کسی اور کے سر پر، پوری دنیا میں اس کا کام ہی سرپرستی سرپرستی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو سورج کی ایک خاص بات ہے تو وہ آفتاب رسالت کے اندر بھی وہ چیز آپ پائیں گے، اور ایک چیز اور بھی آپ بہت دیکھیں گے، دیکھو ایک ہے روشنی دینا، ایک ہے روشنی دینا، اور ایک ہے ظلمت کو فنا کر دینا۔ رات میں چاند سے روشنی ملتی ہے مگر رات نہیں جاتی، ستاروں سے روشنی ملتی ہے مگر ظلمت نہیں جاتی، رات بہرحال رات۔ یہ صرف سورج کی بات ہے کہ صرف نور ہی نہیں دیتا، ظلمت کو فنا کر دیتا، وہ جب طلوع ہوگا تو رات کا وجود نہیں ہوگا، مگر پھر ہم کو ڈر ہے کہ آپ پوچھ نہ لیں کہ جب سورج کا کام سیاہی کو ختم کر دینا ہے تو آفتاب رسالت نمودار ہوا، ابو جہلیت کی تاریکی موجود، ابو لہبیت کی ظلمت موجود، کفر بھی موجود، شرک بھی موجود، نفاق بھی ہے، کوئی دنیا کا کوئی ایسا وقت جب کہ کفر نہ رہا ہو، کہیں شرک نہ رہا ہو، نفاق نہ رہا ہو، یہ کیسا سورج نکلا، ظلمت نہیں گئی۔ ہم کہتے ہیں سنو آپ سمجھے نہیں، ظلمت کیا چیز ہے، سیاہی کیا چیز ہے۔ سورج کا کام در و دیوار پہ لگی ہوئی سیاہی کا دھونا نہیں ہے، اگر کسی دیوار پر سیاہی لگی ہے تو سورج دھوئے گا نہیں، سفیدی ہے تو اسے مٹائے گا نہیں، رنگ بدلے گا نہیں، سورج کا یہ کام نہیں، مٹانا نہیں ہے، دکھانا کام ہے، سورج کا کام دکھانا ہے۔ رات کو جب تھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سیاہی کدھر ہے، سفیدی کدھر ہے، سرخی کدھر ہے اور سبزی کدھر ہے، سورج نکلا پتہ چل گیا یہ
سیاہی ہے، یہ سفیدی ہے، یہ سبزی ہے، یہ سرخی ہے. اب سیاہی اپنا چہرہ چھپا نہیں سکتی. سورج نکل آیا، سورج نکل آیا. اب منافقت اپنے کو چھپا نہیں سکتی. سورج نکل آیا تو سورج کا کام جو ہے کفر و شرک کی سیاہی کو دھونا نہیں ہے بلکہ دکھانا ہے. پہلے جب آفتاب رسالت طلوع نہیں ہوا تھا تو ہم نہیں جانتے تھے کہ ابو جہلیت کدھر ہے، ابو لہبیت کدھر ہے، شرک کدھر ہے، کفر کدھر ہے، توحید کدھر ہے، نفاق کدھر ہے. رسول کا سورج نکلا، ہم سمجھ گئے صداقت یہاں ہے، عدالت یہاں ہے، ولایت یہاں ہے، شجاعت یہاں ہے، صلاحیت یہاں ہے. سورج نے محدث اعظم، محدث اعظم، شیخ الاسلام، شیخ الاسلام، یا سارے غوث اعظم، یا سارے غوث اعظم. تو مٹانا اور ہے، دکھانا اور ہے. پہلے دھوکا ہو رہا تھا. رات میں چلے تھے، پیر میں پڑ گیا سانپ، ہم نے سمجھا رسی. آگے بڑھا تو پیر میں پڑی رسی، ہم نے سمجھا سانپ. تو رات کے اندھیرے میں سانپ کو رسی، رسی کو سانپ سمجھ لیا. مگر جب سورج نکل آیا تو رسی رسی نظر آئے گی، سانپ سانپ نظر آئے گا. سورج نہ سانپ کو رسی بناتا ہے نہ رسی کو سانپ بناتا ہے. سورج صرف دکھاتا ہے، سورج صرف دکھاتا ہے. اب تم دھوکہ نہیں دے سکتے. نفاق تمہارا ظاہر ہو گیا، نفاق ظاہر ہو گیا. منافقین چھپ چھپ کے آتے تھے، سمجھتے تھے رسول ہم کو پہچانتے نہیں. اور سرکار تو رعایت کر رہے تھے نا، رعایت کر رہے تھے، تالیف قلب فرما رہے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ پہچانتے نہیں. علم ہمیشہ منافقوں کو رسول کے علم میں شک رہا. رسول کی خاموشی کو جہالت سمجھا. خیر جب تک رعایت کا وقت دینا تھا دیا. اور ایک مرتبہ عجیب شان جلال کا مظاہرہ فرمایا. جمعہ کا دن ممبر کے اوپر سرکار رونق افروز، اور ایک ایک کا نام لے رہے ہیں. کس کا نام؟ اس کا جو نماز پڑھنے آیا، جس نے رسول کے سامنے کلمہ پڑھا ہے، جو اپنے کو رسول پر ایمان والا بتا رہا ہے، جو رسول کی رسالت کی شہادت دے رہا ہے. تو سرکار اخرج یا فلاں فإنک منافق، اے فلاں نکل جاؤ تو منافق ہے. اخرج یا فلاں فإنک منافق، اے فلاں تو بھی نکل جاؤ تو منافق ہے. اس نشست میں 36 آدمیوں کو نکالا. اس حدیث کو جو دیکھنے کا شوق رکھیں، فتح الباری شرح صحیح البخاری علامہ ابن حجر اسقلانی کی، یا عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری علامہ بدر الدین عینی کی، اس کو دیکھیں، اس پہ پوری تفصیل. نکال دیا. اچھا ایک بات سنو، منافق کھڑے ہو گئے اور نکل گئے. اس میں کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ہماری پیشانی پہ کہاں لکھا ہے کہ منافق. نفاق اخلاص تو دل کی بات ہے، آپ کیا جانیں؟ دل کی بات آپ کیا جانیں؟ کسی کو تو بولنا تھا، نہیں بولے، خاموشی سے چلے گئے. وہ بھی جانتے تھے، یہ جاننے والا بول رہا. وہ بھی جانتے تھے، وہ بھی جانتے تھے یہ وہ مقام نہیں ہے کہ حجت کیا جائے. ارے کہیں اگر ہم نے حجت کیا تو دوسرے عیب بھی کھل جائیں گے. خیریت ہے نکل چلو، خیریت ہے نکل چلو.
اور جناب جب نکلے تو فاروق اعظم اس دن کچھ لیٹ آئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ سارے نمازی نکل رہے ہیں۔ ان کو بڑی شرمندگی تھی کہ آج میں لیٹ پہنچا، جماعت شاید ہو گئی۔ مگر جب اندر آئے تو صحابہ نے خوشخبری دی کہ آج اللہ نے منافقوں کو ذلیل کر دیا، فَسَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے۔ تو مفسرین کا کہنا ہے ایک عذاب یہ ہے جو رسوا کر کے نکالا گیا، دوسرا عذاب وہ ہے جو قیامت میں دیکھا نکالا نا، سورج کے سامنے چھپ رہے تھے، سیاہی چھپا رہے تھے۔ سورج کا کام ہی ہے سیاہی کو ظاہر کرنا۔ تمہاری بستی میں کچھ لوگ سنت سکھانے آتے، سنت نمبر 1، سنت نمبر 2، سنت نمبر 3، سنت نمبر 4۔ اگر تمہاری بستی میں ایسے لوگ سنت سکھانے آئے نا تو کوئی 4-5 تو تو نے سکھایا، ایک سنت میں سکھاتا ہوں، تجھے مسجد سے نکال دینا سنت نمبر 6۔ سورج کا کام ہے تاریکی کو فنا کر دینا۔ اچھا دوسری بات آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سورج تو وہی ہے اور پاک یہاں کی زمین کو کرتا ہے۔ سورج کو پاک کرنے کے لیے دھرتی پہ آنے کی ضرورت نہیں، جہاں سے اس کی توجہ ہو گئی پاک کر دیا۔ آسمان سے اترنے کی ضرورت نہیں، سنو تو رسول سورج ہے، تمہارے دل کو پاک کرنے کے لیے انہیں مدینے سے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرا رسول ہے جو تمہارے دل کو پاک کرتا، توجہ ڈال کر کے زندگی بھر کی نجاست کو ختم کر دیتا۔ ویسے لوگ پاک کرنے کے بہت سارے طریقے ایجاد کیے ہیں کہ نہیں؟ کپڑا یوں پاک کرو، جسم یوں پاک کرو، برتن یوں پاک کرو، زمین یوں پاک کرو، یہ یوں پاک کرو۔ ان سے پوچھو دل کیسے پاک کرے؟ کوئی صابن، کوئی پاؤڈر، نہ امریکہ نے ایجاد کیا نہ جاپان ایجاد کر سکا۔ ٹیکنالوجی بڑھی ہوئی ہے مگر دل کو پاک کرنے کا آج تک نہ کوئی کیپسول بنا، نہ کوئی سیرپ تیار کیا، نہ کوئی دوائی ایجاد ہو سکی۔ دل کیسے صاف ہو؟ کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ آپ تو جسم کا علاج کرتے ہیں، ہمارا دل بھی مریض ہے، اس کا بھی تو علاج کر دیں، تو اس کا جواب یہ کہ سنو، جس چیز کی نجاست کو ہم سمجھتے ہیں اسی کے دور کرنے کا طریقہ بناتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کپڑا کیسے نجس ہوتا تو پاکی کا طریقہ ہم سے لے لو۔ ہم جانتے ہیں کہ جسم کیسے نجس ہوتا ہے، پاکی کا طریقہ ہم بتا دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ دھرتی کیسے نجس ہوتی ہے، پاکی کا طریقہ۔ مگر دل کی بیماری، دل کی نجاست، کفر، شرک، کینہ، کپٹ، بغض، حسد، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ ہے کوئی ایسا آلہ جو دل کی اس بیماری کو دکھا دے؟ تو ڈاکٹر کہتا میرے پاس تو کوئی آلہ ہی نہیں ہے ایسا جو دل کی بیماری کو دکھائے، تو میں علاج کہاں سے کروں؟ اس کے لیے تو ایک ایسے سورج کی ضرورت ہے جس کی نظر چہرے پر ہو اور دل کی حرکتیں دیکھ رہا ہو، دل کی حرکتیں دیکھ رہا ہو،
جس کے سامنے نہ کوئی اپنا کفر چھپا سکے، نہ شرک چھپا سکے، نہ نفاق چھپا سکے۔ ارے منافق نے یہی سمجھا تھا۔ ایک مرتبہ حضور نے کہا کہ عرضت علی امتی فی شعرا فی الدین فعلمت من یؤمن بی ومن یکفر بی۔ ساری میری امت میرے پاس پیش کی، پیدا کرنے سے پہلے ہی پیش کر دی گئی، تو میں جانتا ہوں کہ اس میں ایمان والا کون ہے، کافر کون ہے۔ فبلغ ذلك المنافقین، یہ بات منافقوں تک پہنچی، فقالوا استہزاء، مذاق اڑانے لگے، ارے زعم محمد انہ یعلم من یؤمن بی ومن یکفر بی ممن لم یخلق بعدہ ونحن معہ ما یعرفنا، کہ محمد یہ گمان کرتے ہیں کہ میں نے کافر کو بھی سمجھ لیا، مومن کو بھی سمجھ لیا، اور ہم انہی کے ساتھ ہیں، ہمیں نہیں پہچانتے۔ ہمیں مسلمان سمجھ رہے ہیں، جبھی تو مال غنیمت دے رہے ہیں، جبھی تو مسجد میں آنے دے رہے ہیں، تو ہمیں تو مسلمان سمجھ رہے ہیں نا، ہمیں نہیں پہچانا۔ جب یہ بات سرکار کو پہنچی، فصعد علی المنبر، ممبر پر رونق افروز ہوئی، خدا کی حمد و ثنا کی، اور پھر اس کے بعد کہا ما بالو قوم طعنوا فی علمی، ارے یہ قوم کا کیا حال ہے، میرے علم پر طعنہ کرتے ہیں۔ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة الا نبأتکم بہم، آج سے لے کے قیامت تک جو پوچھنا پوچھو میں بتاؤں گا۔ چیلنج کر دیا۔ اچھا سنو، اس میں ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا من نبی یا رسول اللہ، اے رسول میرے باپ کون ہے؟ حضرت حذیفہ کے بیٹے عبداللہ یہ کھڑے ہو گئے، من ابی یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ تو حضور نے کہا حذیفہ۔ آپ سوچیں گے کہ صحابی رسول کو کیا پڑی تھی، کیا علم رسول میں کیا شک تھا انہیں؟ ارے منافق پوچھے تو پوچھے، صحابی رسول، اسی لیے ماں ان کی مضطرب ہو گئی تھی کہ بیٹے تو نے بڑا خطرناک سوال کیا تھا، اگر کسی کا اور نام لیتے رسول تو بڑا خطرناک سوال کیا تھا۔ ارے کہا ماں تو نہیں جانتی میں نے سوال کیوں کیا تھا؟ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، اس کا صرف ایک گواہ، تم اپنے باپ کے بیٹے ہو نا، اس کی گواہ صرف ایک ہے، وہ بھی مرد نہیں ہے، عورت ہے، صرف ایک ہی ہے نا، اس ایک کی گواہی شریعت نے معتبر رکھا ثبوت نسب کے لیے، تو صرف ایک کی گواہی، اب اس کی گواہی غلط بھی تو ہو سکتی ہے، کوئی نہ مانے تو کیا؟ تو کہا اب میں نے رسول سے گواہی لے لی، اب جو مجھے حذیفہ کا بیٹا نہ کہے گا کافر ہو جائے گا۔ تو انہوں نے تو اپنا معاملہ پختہ کیا تھا، شک انہیں نہیں تھا، مگر منافق بیٹھا ہوا تھا، باپ کا نام بتا دینے میں کون سی بڑی بات، سن رکھا ہوگا ادھر ادھر سے، تو پوچھتا کیا این مدخلی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا ٹھکانہ کدھر ہے؟ وہ سمجھتا کہ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں، مجھے اپنا صحابی سمجھتے ہیں، مجھے اپنا عاشق سمجھتے ہیں، تو بتا دیں کہ جنت ہے، میرے دل کو وہ جانتے نہیں، تو جو ایمان والے کا حکم ہوگا وہ بتا دیں گے، مگر سکا فقال النار، حضور نے کہا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیکھا آپ نے،
جب اس حدیث کو میں بیان کرتا ہوں تو ایک سوال بھی پوچھتا ہوں کہ ادھر ادھر کا لوگوں نے سوال کیا اور جو سوال کرنے کی چیز تھی نہیں پوچھا. چیلنج کیا تھا کہ قیامت تک کی جو چاہو پوچھو پوچھو، اور لوگ قیامت کب آئے گی یہ جاننا چاہتے تھے. یسألونک عن الساعة، پوچھتے تھے نا کہ قیامت کب آئے گی. تو قیامت کے وقت کو جاننے کا ایک ذوق تھا، کب آئے گی کب آئے گی، پوچھتے تھے نا رسول کا. تو آج تو موقع ہے، وہاں تو مصلحتاً نہیں بتایا گیا نا، مگر آج تو چیلنج ہے. آج اگر کوئی پوچھے تو اب رسول کو بتانا ہی ہے، اب تو بتانا ہے. چیلنج کر دیا ہے کہ پوچھو، قیامت تک جو بات پوچھنا پوچھو، مگر کوئی نہیں پوچھ رہا ہے. ارے نادان، تو نے نہیں دیکھا، اپنا علم بھی دکھا دیا، اپنا اختیار بھی دکھا دیا، اپنا علم بھی دکھا دیا، اپنا اختیار بھی. چیلنج کیا کہ قیامت تک جو چاہو پوچھو، اور قدرت یہ ہے جو میں چاہوں گا وہی پوچھو گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما دل کو ویزکیہم. واقعی اسلام ہی نے بتایا ہے کہ دل کیسے صاف ہوتا ہے. اچھا، رب تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی، وہ جس کو چاہے جتنا موقع دے دے. مالک مالک ہے نا، وہ کسی قانون کا پابند نہیں. جو ضابطے کا پابند ہو وہ خدا نہیں. جو خدا ہے وہ ضابطہ بناتا ہے، ضابطے کا پابند نہیں ہوتا. دیکھا آپ نے اپنے گھر میں تقریباً 550 برس تک بتوں کو رہنے دیا. لیکن نہ سمجھو کہ بتوں سے وہ راضی تھا، مگر رہنے دیا. ارے 50 سال سے کچھ اور لوگوں کی تو رہنے دے رہا ہے نا، رہنے دے رہا. اب جب تک رہنے دے، جب تک رہنے دے. اور خدا کے جو باغی بندے تھے، خدا کے گھر کو بتوں سے بھر دیا. 360 بت. اگر خدا چاہتا کہ ایک بت نہ آنے پائے تو کیا کوئی لا سکتا تھا؟ اگر اس کی مشیت میں یہ ہوتا. ابابیل کی کنکریوں سے ابرہا کے ہاتھیوں کو بھوسا بنا دینے والا، اس کے لیے کون سی رحمت کی بات تھی؟ مگر آنے دیا، آنے دیا. 2-4 برس نہیں، تقریباً 550 برس. اور جب صاف کرانے کی بات آئی تو اپنے محبوب سے صاف کرا. میرا گھر ہے، تو میرا رسول ہے. یہ میرا گھر، تو اس گھر والا. اپنا گھر صاف کر. تو رسول سے صاف کرایا، اور پھر رسول نے جب صاف کیا تو آج تک صاف، اور انشاءاللہ قیامت تک صاف. صفائی کرنے والا ایسا ہی ہو کہ صاف کر دے تو صاف ہی ہو جائے. صاف کیا، اور خدا نے یہ تو پسند فرمایا، پسند تو نہیں فرمایا، مگر زیر مشیت رکھا کہ ہمارا گھر میں بت ہے تو رہنے دو، مگر میں اس کو اپنے محبوب سے پاک کراؤں گا، تاکہ دنیا جب اپنے دلوں کے بتوں کو پاک کرنے کی بات سوچے تو کعبے کا پاک کرنے والا یاد آ جائے. کعبے کا پاک کرنے والا یاد آ جائے. جس نے کعبے کو پاک کیا تھا وہی تمہارا دل پاک کرے گا. وَيُزَكِّيهِمْ. اور پاک کرنے کے لیے نہ ٹیبلٹ کھلائے گا نہ کیپسول.
کچھ نہیں کرے گا، نظر ڈالے گا پاک ہو جائے گا، جو جملے ارشاد فرمائے گا پاک، ہاتھ رکھ دے گا پاک۔ تم نے نہیں دیکھا کہ ایک شخص چلا تھا نا برے ارادے لے کر، ننگی تلوار لے کر، قتل کا منصوبہ لے کر چلا تھا نا، کتنا گندا دل لے کے چلا تھا، کتنا گندا دل لے کے چلا تھا، مگر دنیا نے کیا دیکھا کہ عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی۔ اچھا ایک بات اور بھی بتاؤں، ویسے کپڑے کو بھی پاک کرنے کے لیے آپ کے پاس پانی ہے نا، اور کیا صابن ہے؟ صابن اور پانی سے کپڑا پاک کرتے ہو؟ کل تجربہ کرنا، کسی گندے کپڑے کو پانی میں ڈال دو اور صابن بھی ڈال دو اور صبح سے شام تک بیٹھے رہو، صابن کا بھی کام پاک کرنا ہے اور پانی کا بھی کام پاک کرنا ہے، مگر صبح سے شام تک اور بھی گندا ہو گیا اور بھی گندا ہو گیا۔ یہ دونوں کا کام پاک کرنا، سنو یہ کب پاک کرتے ہیں؟ جب صابن اور کپڑے کے ساتھ نچوڑنے والا کوئی ہاتھ بھی ہو، پٹکنے والا کوئی ہاتھ بھی ہو، چٹکنے والا کوئی ہاتھ بھی ہو، اسے جھٹکا نہیں جائے گا، پاک نہیں ہوگا۔ تو سنو، پاک کرنے والی چیز قرآن بھی ہے، پاک کرنے والی چیز حدیث بھی ہے، مگر صرف قرآن و حدیث سے تم اپنے دل کو پاک نہیں کر سکتے۔ پاکی اس وقت ہوگی جب دل دست رسول میں ہو، جب دل دست رسول میں ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا کما تحب وترضى صلی علیہ۔ وہ پاک کرنے والا ہے۔ اور ایسے ہی دوستو، آفتاب میں آپ نے ایک بات اور بھی دیکھی ہوگی، کتنی دوری سے کیسی کیسی برف کو پگھلا دیتا ہے، کیسی کیسی برف کو پگھلا دیتا ہے، کیسے کیسے دل کو ندامت سے بھر دیتا ہے۔ دیکھا آپ نے وہ آفتاب کا کام، دلوں ظاہری برف کو پگھلانا، اور آفتاب رسالت کا کام یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں جو برف جم گئی ہے، جس نے تمہیں ٹھنڈا کر دیا ہے، تمہاری حرارت ختم ہو گئی ہے، اشداء علی الکفار کی کوئی لہر چہرے پہ نہیں ہے، سینے میں کوئی جذبہ نہیں ہے، تو ایسے برف کو پگھلانا یہ آفتاب رسالت کا کام۔ اور ایک چیز اور آپ دیکھیں، جب آفتاب نہیں ہوتا تو کیا ہوتا، اور ہوتا ہے تو کیا ہوتا؟ آفتاب جب نہیں ہوتا تو سارے دنیا والے غفلت میں پڑ جاتے، غافل ہو جاتے نا، اور گھر سے باہر نکلنے میں بھی ڈر لگتا، اور اگر نکلتے ہیں تو بہت موٹا لاک لگا کے نکلتے ہیں۔ معلوم ہوا رات کے اندر غفلت بھی ہوتی ہے اور بے امنی بھی ہوتی ہے، آدمی معمول محفوظ نہیں ہوتا، اس لیے رات کو بچ کے چلتے ہیں، رات کو کہیں بھی دھوکہ ہو سکتا ہے، تو رات جو ہے وہ امان کو بھی ختم کر دیتی ہے اور غفلت کو مسلط کر دیتی ہے، مگر جب سورج نکلتا ہے تو سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے ساری غفلت ختم ہو جاتی ہے، سوتے ہوئے بیدار ہو جاتے ہیں، تو سورج کا کام بیدار کرنا ہے اور غفلت اور دہشت کو دور کرنا ہے، امن و سکون دینا ہے۔ دوستو، دنیا کو اگر امن و سکون ملا ہے تو صرف آفتاب رسالت ہے، ورنہ یہ دنیا والے امن و سکون کا نام لیتے ہیں، تباہی کا سامان کرتے ہیں۔ دعویٰ تو سبھی کر رہے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے، ہمیں سلامتی چاہیے، اور کرتے کیا ہے؟ امن چاہیے، ایٹمی تجربات ہو رہے ہیں، امن چاہیے، ہائیڈروجن بم بن رہے ہیں، امن چاہیے، ٹینک کی صفیں تیار ہو رہی ہیں، امن چاہیے، میزائل کی صفیں لگائی جا رہی ہیں۔ تباہی کا سامان کرتے ہو، امن کا نام لیتے ہو، تباہی کا سامان کرتے ہو، امن کا نام لیتے ہو،
امن تو صرف اللہ کے رسول نے دیا. رسول نے جو امن کا فارمولہ دیا ہے اسی کو مان لو تو ساری دنیا میں امن ہو جائے. مومن کی تعریف کرتے ہوئے رسول نے کہا مومن وہ ہے جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ و مامون رہے. جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ رہے، اپنے پڑوسی کو نہ ستائے. مختصر ہے نا؟ تو اب ساری دنیا میں یہ پیغام پہنچا دو کہ ساری دنیا یہ طے کر لے کہ ہم اپنے پڑوسی کو نہیں ستائیں گے. بس بات ختم ہو گئی. اب حساب لگاؤ، ایک آدمی کے کیا پڑوسی؟ چاروں طرف ہے نا، اور سب طے کیے ہوئے ہیں کہ پڑوسی کو نہیں ستائیں گے. اور چند گھر مل کر کے ایک محلہ بنا، اس محلے کا دوسرا محلہ پڑوسی. اور چند محلے بن کر کے ایک شہر ہو گیا، اس شہر کا دوسرا شہر پڑوسی. چند شہر مل کر کے ایک ضلع بن گئے، اس ضلع کا دوسرا ضلع پڑوسی. چند ضلع مل کے ایک ملک بن گئے، یہ ایک ملک کا دوسرا ملک پڑوسی. چند ملک بن کر کے بر اعظم ہو گیا، ایک بر اعظم کا دوسرا بر اعظم پڑوسی. اور سب یہ طے کر لے ہم اپنے پڑوسی کو نہیں ستائیں گے. بات ایک ہی ہے، اپنے پڑوسی کو. تو یہ گول میز کانفرنس کی ضرورت نہیں، امن کا فارمولہ بنانے کی ضرورت نہیں. امن چاہتے ہو تو رسول عربی کی ایک بات مان لینے کی ضرورت ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. آفتاب کا کام ہی ہے امن دینا اور غفلت کو دور کر دینا. اچھا ایک بات اور بھی ہے صاحب، آفتاب کا ایک عجیب مزاج اور ہے، دیتا سب کو ہے لیتا ایک سے. وہ سب سے نہیں لیتا، بڑا خوددار ہے. دیتا سب کو ہے، کوئی ایسا نہیں جو کہ ہمیں اس کے نور کا صدقہ نہیں ملا، مگر اس کی شان یہ ہے کہ لیتا ایک ہی سے. تو آفتاب رسالت نے بھی کہا اول ما خلق اللہ نوری والخلق كلهم من نوری انا من نور اللہ. میں اللہ کے نور سے ہوں، ساری مخلوق میرے نور سے ہے. یعنی سب میں اللہ سے لیتا ہوں، باقی سب مجھ سے لیتے ہیں. باقی سب مجھ سے لیتے ہیں. بلا واسطہ لینے والا تو صرف رسول ہے، بقیہ سب واسطے سے لیتے ہیں. اللہ کا رسول آپ نہیں جانتے، جو جس کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کے عمل کی وہی شان ہوتی. آپ نے ہاتھ سے کسی کو مارا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے مارا. یہ مار یہ تو ہے کہ آپ نے مارا، حالانکہ آپ کے ہاتھ نے مارا. مارا کس نے؟ آپ کے. مارتا ہے ہاتھ اور تم کہتے ہو میں نے مارا. اور یہ ہاتھ کسی کو کچھ دے دے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ میں نے دیا. حالانکہ دیتا ہے ہاتھ اور تم کہتے ہو میں نے دیا. کیا اس کے ساتھ بھی میں لگی ہوئی ہے ہاتھ کے ساتھ؟ تو اب ہاتھ کاٹ کے پھینکو، دیکھیں میں کہاں جاتی ہے. پھر بھی تو میں جانا چاہیے نا وہاں. تو کسی کو آپ کے ہاتھ نے دیا تو دیتا ہے آپ کا ہاتھ، ہم کہتے ہیں آپ نے دیا. مارتا ہے آپ کا ہاتھ، ہم کہتے ہیں آپ نے مارا. جزا ہاتھ دیتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاتھ والے نے دیا، جزا دی. سزا ہاتھ دیتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاتھ والے نے. اس لیے کہ ہاتھ کو ایسا تعلق ہے آپ سے، ہاتھ کو ایسا تعلق ہے آپ سے کہ
اس ہاتھ کا دینا وہ آپ کا دینا ہے، اس ہاتھ کی سزا وہ آپ کی طرف کی سزا ہے، اس ہاتھ سے جو سزا ہوگی وہ ہاتھ کی طرف سے آپ کی طرف سے جزا ہوگی۔ معلوم ہوا آپ کا ہاتھ کچھ کرے تو وہ کام آپ کا، اور جو ید اللہ ہو، جو ید اللہ ہو، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر، اور تھا وہ رسول کا ہاتھ، صحابہ کے ہاتھوں پر تھا رسول کا ہاتھ، اور خدا نے کہا یہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو جب وہ اللہ کا ہاتھ ہے تو ان کی عطا خدا کی عطا ہے، ان کا فضل خدا کا فضل ہے، ان کی سزا خدا کی سزا ہے، ان کی پکار خدا کی پکار ہے، اس لیے کہ یہ ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ اب میرے ہاتھ کو کمزور کہو گے تو مجھے کمزور کہا، اب میرے ہاتھ کو ناتواں کہو گے تو مجھے ناتواں کہا، تو جس کو خدا نے ید اللہ کہہ دیا، اگر اس کی قدرت سے انکار کیا تو خدا کی قدرت سے انکار ہوا، اس کے اختیار سے انکار کیا تو خدا کے اختیار سے انکار کیا۔ یہ ہاتھ ہے خدا کا۔ دیکھا آپ نے، لیتے ایک سے ہیں، دیتے سب کو ہے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں بانٹنے والا ہوں، خدا دینے والا ہے۔ تم پوچھو گے رسول کیا بانٹنے والے ہیں، میں پوچھوں گا خدا کیا دینے والا ہے۔ تم کہو گے خدا سب کچھ دیتا ہے، میں بھی کہہ دوں گا رسول سب کچھ بانٹتے ہیں، جو خدا دیتا ہے وہ یہ بانٹتے ہیں، بلا واسطہ تو صرف انہی کو ملتا ہے۔ اسی لیے تو میں بتا دوں، جب رسول کو ساری کائنات کے لیے وسیلہ بنانا تھا تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تاکہ اپنوں کو بھی دے، پرایوں کو بھی دے، مومن کو بھی دے، کافر کو بھی دے، موحد کو بھی دے، مشرک کو دے۔ وہ کسی ایک گروپ کو دینے نہیں آئے ہیں، وہ سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی۔ مگر ایک بات ہے، دینے والے کی شان ایسی ہے کہ اپنی قدرت کے حساب سے نہیں دیتا، لینے والے کی صلاحیت کے حساب سے دیتا ہے۔ دینے والے کی شان الگ ہے۔ صحیح ہے، درخت میں جو کچھ ہے یہ بیج ہی سے ہے، بیج ہی سے یہ تنا ہے، ڈالیاں ہیں، پتیاں ہیں، پھول ہے، پھل ہے، سب بیج ہی سے ملتا ہے، بیج ہی سب کو دیتا ہے، مگر تنے کو صلابت دیتا ہے، ٹہنیوں کو نزاکت دیتا ہے، پتیوں کو نرمی دیتا ہے، پھولوں کو رنگ دیتا ہے، پھولوں کو مہک دیتا ہے، پھلوں کو مٹھاس دیتا ہے۔ اب جیسا لینے والا ویسا ہی، جیسا لینے والا، جیسا لینے والا۔ ایمان لینے آؤ گے تو ایمان ملے گا، اور کفر ہی مقدر میں ہے تو ایمان کہاں ملے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ لینے والے کی جیسی صلاحیت، دینے والا وہی ہے، لیتے ایک سے دیتے سب کو۔ اور ایک بات اور بتا دیں، آفتاب ایک ایسی چیز ہے، چاہے کوئی امیر ہو چاہے غریب، چاہے آقا ہو چاہے مزدور، چاہے مالک ہو چاہے نوکر، چاہے نوشیرواں ہو چاہے کوئی رعایا، ہے کوئی انسان جو آفتاب کو محتاج نہیں؟ امیر بھی محتاج، غریب بھی محتاج، آقا بھی محتاج، غلام بھی محتاج، سب کو ضرورت ہے آفتاب کی۔ وہ کسی علاقے کا ہو، حبشی ہے تو محتاج ہے، رومی ہے تو محتاج ہے، عربی ہے تو محتاج ہے، عربی عجمی ہے تو محتاج ہے، آفتاب کے سبھی محتاج۔ تو آفتاب رسالت کی بھی یہی شان ہے، چھوٹا ہو جو بھی ان سے محتاج ہے، بڑا ہے وہ بھی ان سے محتاج۔ عثمان غنی جیسا تونگر بھی محتاج، علی مرتضیٰ جیسا درویش بھی محتاج، علی مرتضیٰ جیسا درویش، جو جس حال میں ہے سب محتاج ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ایک بات اور آپ نے دیکھی ہے کہ آفتاب کا رنگ تو ایک ہی ہوتا ہے، مگر جیسے رنگ شیشے آئینے کا ہوتا ہے روشنی ویسی نکلتی ہے۔ جیسے سامنے آئینہ ہو جائے تو رنگ تو ایک ہی ہوتا ہے، مگر اس کے شیشوں میں اس کے رنگ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔
بعض ایسے ہیرے جواہرات آپ دیکھیں، ذرا سا آپ پھیریں تو اس میں قسم قسم کا رنگ ہوتا ہے، تو آفتاب سے یہ سارا رنگ نہیں آتا، یہ اس کا عجیب فیضان ہے کہ ہر رنگ، ہر شیشے سے جو شیشے کا رنگ ہے اس کو وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو آفتاب رسالت کا بھی یہی حال ہے، نور کی کیفیت ایک ہے مگر قادری رنگ کچھ اور ہے، چشتی رنگ کچھ اور ہے، نقشبندی رنگ کچھ اور ہے، سہروردی رنگ کچھ اور ہے۔ تو رنگوں کے اختلاف کو ایسا نہ بناؤ کہ لوگ فرقہ سمجھنے لگے۔ یہ رنگوں کا اختلاف ہے، یہ رنگوں کا اختلاف ہے، رنگ وہی کا ہے، رنگ وہی کا ہے، دینے والا وہی ہے، نور وہی ہے۔ ارے پاور ہاؤس سے تو ایک ہی طرح کا نور چلتا، مگر بلب جیسے ہوں گے ویسے ہی رنگ ہوگا۔ فانوس کا رنگ اور ہے، پاور ہاؤس کا رنگ اور ہے۔ پاور ہاؤس تو پوری شان سے نور دیتا ہے، مگر نکلنے والے بلب میں جیسی صلاحیت ہوتی ہے ویسے ہی روشنی ہوتی ہے۔ 5 واٹ کا بلب، 25 واٹ کا بلب، 60 واٹ کا بلب، 100 واٹ کا بلب، 500 کا بلب، 1000 کا بلب، تو معلوم یہ نہ سمجھو کہ ان کو زیادہ دے دیا، ہم کو کم دے دیا۔ پہلے دیکھ تو پہلے سے کیا تھا، پہلے سے کتنا سنبھال سکتا تھا، پہلے سے کتنا سنبھال سکتا تھا۔ بغداد کے غوث کو دیا تو اتنا دیا کہ پوری دنیا پہ چھا گیا رنگ، خواجہ کو پورے ہندوستان پہ رنگ چھا گیا۔ تو یہ بات الگ ہے، وہ دینے والا اور ہے، صلاحیت آپ کی۔ بلکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں انہی تاروں سے کرنٹ جاتا ہے، تار روشن نہیں۔ ہاں لوگ سوچتے ہیں نا کہ حقیقت محمدیہ کائنات کے ذرے ذرے میں سرایت کیے ہوئے ہے، تو ہم کیوں نہیں چمکتے؟ جب کائنات کے ذرے ذرے میں رسول کا نور ہے تو ہم کیوں نہیں چمکتے؟ تم سے کہنا اس پورے تار میں کرنٹ ہے، تار کیوں نہیں چمکتا؟ چمکنے کی صلاحیت کسی اور میں ہوتی ہے، جو چمکنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ چمکتے ہیں، نور اسی راستے سے جاتا۔ یقین جانو حقیقت محمدیہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہے۔ اب کہیں کوئی بلب ہوتا ہے تو چمک اٹھتا ہے، جہاں بلب ہوگا وہ اجالا دے گا، وہ روشنی دے گا، مگر کرنٹ ہے، کرنٹ ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کا ہاتھ لگا کے دیکھو۔ میں نے 2 تار رکھ دیے، 2 تار ایک ہی رنگ کے 2 تار رکھ دیے، ایک کا تعلق کرنٹ سے، ایک سادہ تار، مگر شکل و صورت ایک، قد و قامت ایک، رنگ ایک۔ اب میں نے کسی سے پوچھا ان 2 تاروں میں فرق کیا ہے، تو جاہل کیا کہے گا؟ دونوں ایک ہیں۔ جو شکل و صورت دیکھ کر فیصلہ کرنے کے عادی ہیں وہ کہہ دیں گے کہ دونوں ایک ہے۔ اچھا دونوں ایک، ذرا ہاتھ لگا کے دیکھ۔ یہاں ہاتھ لگایا تو خود غائب۔ ارے کیا ہوا؟ کہا ارے کیا ہوا؟ جو مجھ میں تھا چلا گیا، جو اس میں تھا آ گیا۔ آپ خیال کرتے چلے جائیں، یہ رنگ رنگ کی بات ہے، جیسا بل آپ دیکھیں۔ یہاں پر اس مقام پر میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ روشن ہونے والے بلب کا بھروسہ مت کرنا، کبھی کبھی یہ فیوز ہو جاتے ہیں۔ منافق کی تعریف کتنی اچھی میں نے کی۔ منافق وہ ہے جو ایمان لا کے کافر ہو جائے، یعنی روشن ہو کے فیوز ہو جائے۔ تو بلب کیا ہو گیا؟ اور یہ بات تو آپ آسانی سے معلوم کر لیتے ہیں کہ کون سا بلب فیوز ہوا، کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ ارے دیکھتے ہیں اس کا تار بکھرا ہوا، تار بکھرا ہوا معلوم ہو جاتا۔ مگر آج کل کچھ دودھیا بلب چلے،
बिखर भी जाए तो पता ना चले। अंदर सब टूट फूट गया, गुंबदे खजरा से कोई रिश्ता ही नहीं रह गया, अंदर का हाल खराब, मगर ऊपर ऐसा सजाए हुए, बगल में किताब है, सर पर अमामा है, लंबा कुर्ता है, हदीस भी लिए हुए हैं, कुरान भी लिए हुए हैं। मतलब ये उसका इल्म तो नहीं है तो कम से कम उसी को ढोते फिरे। अब देखिए जनाब, तो ऐसा दूधिया बल्ब बन के आते हैं कि समझना मुश्किल। तो मैंने किसी इलेक्ट्रीशियन से पूछा, भाई इन दूधिया बल्ब को कैसे समझा जाए कि ये फ्यूज हुआ कि नहीं? अरे कहा कुछ भी नहीं, अरे प्लग में लगा के स्विच दबा दो, देखो जलता है कि नहीं जलता, जले तो समझो ठीक है, ना जले तो समझो फ्यूज हो गया। तो मैंने कहा हाँ बात समझ में आ गई, तुम्हारे पास भी अगर कोई दूधिया बल्ब आए तो गौस के प्लग में लगाओ और कहो अगिस्नी या रसूल अल्लाह, या गौस आजम दस्तगीर, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यल्लाह कह के स्विच दबाओ। अब चेहरा देखो कि चमकता है कि नहीं। अगर ना चमके तो समझ लो फ्यूज हो गया, फ्यूज हो गया। तो आफताब की ये शान है, आफताब की ये आन-बान है। तो ये वो चिराग, मगर देखिए कुरान करीम ने चिराग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया नबी के लिए। क्यों? एक बात चिराग में है, आफताब में नहीं। वो नबी जो जामिउ सिफात, एक मिसाल कैसे उसे समझा सके। एक बात है जो चिराग में है, छोटे से चिराग में, आफताब में नहीं है। इसलिए आफताब दूसरे को रोशनी देता है, किसी को आफताब नहीं बनाता। आफताब आफताब नहीं बनाता, और चिराग तो हजारों चिराग जला देता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हम शक्ले कौसे आदम, हम शक्ले कौसे आदम। और दूसरी बात यह है कि आफताब अपनी मंजिल से नहीं उतरता, वो नहीं देखता कि गरीब की झोपड़ी में तारीकी है। मगर चिराग जो है वो रईसों के घर में भी है, गरीबों के भी घर में। चिराग हर जगह जाके रोशनी देता है, गफलत को दूर करता है, घर घर के अंदर घुस करके। और लुत्फ की बात यह है कि चिराग जब देता है तो उसके देने में कमी नहीं और नूर में भी कमी नहीं। एक चिराग से दूसरा चिराग जला, दूसरे चिराग से तीसरा चिराग जला, ये दुनिया चिरागों से भर गई, चिरागों से भर गई। एक चिराग से दूसरा चिराग, दूसरे चिराग से चिराग जलता है। मगर सुनो, पहले चिराग बन के आओ, मोहब्बत की गहराई ले आओ, इश्क का तेल लगाओ, इताअत की बत्ती फिर लेकर आओ, फिर देखो चिराग बन के वापस हो गए, चिराग बन के वापस हो गए। और अगर तुम लोहा बन के आए तो चिराग तुम्हें हरारत देगा, नूर नहीं देगा। लकड़ी बनकर आए तो नार देगा, नूर नहीं देगा, नूर नहीं देगा। सिद्दीक़ अकबर इश्क के गुदास लेकर आए, चिराग बन के चमके, नूर ले गए। अबू जहल लोहा लकड़ी बन करके आया, नार लेके चला गया। वो तो देता, चिराग तो कुछ देगा ही है, उसके पास नूर भी है, उसके पास नार भी है। जैसी सलाहियत है लेने वाले की वैसे ही देना। एक बात आप और भी देखते हैं, चिराग के अंदर जज्बो कशिश होती है।
کبھی آفتاب کے اوپر کسی پروانے کو جاتے نہیں دیکھا۔ دیکھا بیچارہ جاتے جاتے راستے ہی مر جائے گا۔ کچھ بیوقوف دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم چاند پر پہنچ گئے۔ ان سب پیسوں میں نہیں پڑتا، نہ پڑھنے دیتا ہوں۔ پہنچے کہ نہیں پہنچے، میں تو صرف مسلمانوں سے ایک بات پوچھ لیتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہنچے، وہی لوگ آ کر عید کی شہادت دیں کہ ہم نے چاند دیکھا، تو کیا ان کے کہنے سے مانو گے؟ مانو گے؟ تو جن کے کہنے سے ہم چاند کا دیکھنا نہیں مانتے، پہنچنا کیسے مان لیں گے؟ اتنی معمولی بات تو ہم آپ کہنے سے مانتے نہیں، تو پہنچنا کیسے مان لیں گے؟ مگر سورج تک پہنچنے کی انہوں نے بھی ہمت نہیں کی، اور یہاں پر میں پہنچتا ہوں تو یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ جب چاند تک پہنچے اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے، تو دنیا کے لیے کیا لائے؟ بے چین دنیا کے لیے چین لائے، مضطرب دنیا کے لیے اطمینان لائے، بے قرار دنیا کے لیے قرار لائے۔ پوچھو ان سے کیا لائے؟ کہتے ہیں خاک لائے۔ بے وقوف، بے وقوف۔ ہماری دھرتی پر پتھروں کی کیا کمی تھی کہ بوجھ اور بڑھا دیا۔ عزت کے چکر میں گئے تھے کہ ہمیں عزت ملے گی، چاند بھی دیکھ کر کے ہنستا ہوگا کہ دنیا کے احمقار ہیں، اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے یہ دنیا کے احمق آ رہے ہیں۔ جب یہ تو کچھ تعجب نہیں، چاند بھی ہنستا ہو اور زبان حال سے کہتا ہو بے وقوف یہاں کیا آئے ہو، عزت لینا ہے تو ادھر جاؤ، جس کے اشارے سے میں بھی ٹکڑے ہو گیا تھا۔ عزت وہاں ملتی ہے۔ چاند کی رفت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے؟ عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا۔ عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا۔ ذرا صاحب غور کرو تو کوئی نہیں جاتا، کوئی پتنگا، مگر سما کے اندر، چراغ کے اندر جذب و کشش ہے۔ سما ایک جگہ رہتی ہے، سورج بھی چلتا ہے، چاند بھی چلتا ہے، چل چل کے نور دیتا ہے۔ چراغ ایک جگہ رہتا ہے، شمع ایک جگہ رہتی ہے، پروانے دور دور سے آ کر کے اس پر قربان ہوتے ہیں، تو اس میں جذب و کشش ہے۔ تو یہ سراج یہ رسول ایسا چراغ ہے کہ وہ عرب کی سرزمین پر، مکے اور مدینے کی مقدس سرزمین پر چراغ بن کر کے چمک رہے ہیں۔ کوئی پروانہ حبش سے آ رہا ہے، کوئی روم سے آ رہا ہے، کوئی فارس سے آ رہا ہے، کوئی عجم سے آ رہا ہے، کوئی عرب سے آ رہا ہے، عربی آ رہے ہیں، عجمی آ رہے ہیں۔ پروانہ نہیں دیکھتا کہ چھوٹا آ رہا کہ بڑا آ رہا ہے۔ پروانے کی حقیقت الگ الگ ہوتی ہے، اور آپ یہ دیکھتے ہیں سارے پروانوں کی نظر صرف چراغ کی لو پر ہوتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پروانہ پروانے سے ٹکرائے، پروانہ پروانے سے لڑے، پروانہ پروانے سے لڑے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ تو تم شمع رسالت کے پروانے، اس وقت پروانے آئے، آج بھی شمع رسالت گنبد خضرا میں فروزہ ہے، ساری دنیا کے پروانے جا رہے ہیں۔ مگر سنو، پروانے کے ساتھ ساتھ ایک جانور اور بھی آتا ہے، وہ شمع پہ قربان کرنے کے لیے نہیں، شمع کے پروانوں کو کھانے کے لیے۔
شمع کے پروانوں کو کھانے کے لیے. اسی لیے میں کہتا ہوں وہ جانور مت بننا، پروانہ بننا، پروانہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ. بھئی آپ کے یہاں چھپکلی کو کیا کہتے ہیں؟ چھپکل کہتے ہیں نا. تو چھپکل بھی تو آتی ہے نا، تو وہ روشنی کی محبت میں نہیں آتی، وہ تو پروانوں کو آتی ہے کھانے کے لیے. تو تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے ہیں جنہوں نے اپنی خصلت چھپکلی بنا لی ہے، وہ پروانوں سے لڑ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے دھریرا تیرا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. مدنی میاں پر کر کرم محبوب داور، سیدی مدنی میاں پر علم میں برکت عطا کر، دین کی خدمت لیا کر. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا كؤوس مملكة الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى ان تصلي عليه. اے خالق ہر بلند پستی، شش چیز عطا بکنز ہستی، علم و عمل و فراخ دستی، ایمان و اما و تندرستی. اے مستحق عذاب کے یا لائق کرم، اس نقطۂ نظر سے خدا نہ ہم کو دیکھ، دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا. اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دیکھ. اے خدا جس میں جب تک کہ میری جان رہے تو اس میں صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا، نظر کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. اللہم انا نعوذ بفضلک القدیم وطولک العظیم ولطفک العمیم. اللہم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمت عبادک المقربین من الانبیاء والمرسلین والشهداء والصالحین والابدال والاوتاد اجمعین. ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه ولا إنا ولياه وعلى خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.